Good morning, all student. उर्दू की कहानी चैनल और मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी तालिबे इल्म का मैं मोहम्मद ताहिर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, हमारे बीए पार्ट 3 के जो आज का हमारा मौजू है वो शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका है। देखिए, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़बान उर्दू ने जो तरक्की पाई या परवरिश पाई वो दक्कन में ज़रूर पाई, लेकिन ये ज़बान और इसकी कहानी, इसके इतिहास, इसकी तारीख़ से हम अच्छी तरह से वाबस्ता हैं कि सबसे पहले अगर पैदा हुई तो शिमाली हिंद में हुई। शिमाली हिंद में ही उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई, लेकिन ये यहाँ से दक्कन बाद में चली जाती है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुसलमान बादशाह था जिसकी फ़ौजें दक्कन पहुंची और वहाँ के बहुत बड़े इलाके पर अपना परचम लहरा दिया। ये बात 13वीं सदी ईस्वी की है। इन फ़ौजों के साथ हर तरह के लोग थे, इनमें सूफ़ी भी थे और मुख्तलिफ़ पेशावर भी। ये सब अपने साथ बोल चाल की एक खिचड़ी ज़बान ले गए थे। इनमें से बहुत से सूफ़ी, दरवेश, ताजीर और पेशावर हैं जो वहाँ जाकर बस गए और यही मिली जुली बोली बोलते रहे। इस ज़बान पर पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का असर था और इसमें अरबी फ़ारसी के बहुत से लफ्ज़ भी शामिल थे। ये ज़बान हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्कनी मुख्तलिफ़ नामों से पुकारी जाती रही। देखिए, अभी लगभग कुछ ही बरस बीते थे कि अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली से चले जाने के बाद वहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने अपना पाए तख्त जमा लिया था और जब वो वहाँ पर विफल रहा, वहाँ पर नाकामयाब रहा, तो उसने भी शिमाल को छोड़कर दक्कन की तरफ रुख इख्तियार किया। तो वो भी अपने साथ में बहुत से लोगों को और बहुत से सूफियों, अपने रफ़का, वहाँ के उलेमा, फ़करा, इन सब को अपने साथ दक्कन की तरफ ले गया। इन तारीख़ी बातों, इन तारीख़ी हवालों से हम ये तो अच्छी तरह से जान गए हैं कि इस शीरी ज़बान उर्दू ने पैदाइश तो शिमाली हिंद में ही पाई थी, लेकिन ये यहाँ से दूर दक्कन में पली बढ़ी और लगभग वहाँ 300 साल तक पलती बढ़ती और जवान होती गई, परवान चढ़ती गई। लेकिन शिमाली हिंद में भी ये ज़बान अपने कुछ असरात छोड़े
رکھی تھی اور دھیرے دھیرے یہ شمالی ہند میں بھی برابر اضافہ کر رہی تھی۔ لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل طور پر یہ زبان شمالی ہند میں تھی، لیکن یہاں پر لگاتار مسلم بادشاہوں نے راج کیا تھا اور ان سب کا جو پائے تخت تھا وہ یہی شمالی ہند تھا، دہلی تھا۔ اور اس شمالی ہند میں ان مسلم بادشاہوں نے لگاتار کئی 100 سالوں تک راج کیا، لیکن اپنے ساتھ وہ جو زبان لے کر آئے تھے ان کی وہ زبان فارسی زبان تھی، اور اسی وجہ سے شمالی ہند پر فارسی کا غلبہ پوری طرح سے حاوی تھا۔ ادھر شمالی ہند میں اردو کی مقبولیت میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ بول چال کے زبان کے طور پر تو اس نے ایسا مقام حاصل کر لیا کہ کوئی اور زبان اس کے مد مقابل نہ رہی، لیکن اہل قلم فارسی زبان میں لکھنے میں کو ہی باعث افتخار سمجھتے تھے۔ اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں شیر ظفر جیٹلی نے فارسی اور اردو کے ملی جلی زبان میں جو مزاحیہ انداز کے شعر کہے یا بول چال کی نثر میں جو چھوٹے چھوٹے فقرے اور جملے کہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نئی زبان اپنی مقبولیت اور توانائی کا ثبوت دینے لگی تھی۔ دیکھیے بچوں، ہم نے اس زبان کی کچھ شروعاتی باتیں جانی کہ یہ زبان کس طرح سے ہندوستان میں پروان چڑھی، کس طرح سے ہندوستان میں اس زبان نے اپنے قدم جمائے اور کس طرح سے اس کی سمت و رفتار بڑھتی چلی گئی، اور یہ زبان کیسے یہاں شمال میں ترقی پاتی چلی گئی۔ تو بچوں، اب ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارے موضوع کو، جو ہمارا جو اہم موضوع ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ تو چلیے ہمارے موضوع کی طرف ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بارے میں اور اس تاریخ سے دوچار ہوتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے، یہ سوالات ہیں۔ یہ جو سوالات ہم آن لائن کلاسز میں پڑھتے ہیں، ان سوالات کو آپ پوری توجہ کے ساتھ ان پر غور و فکر کریں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں، تاکہ ایگزام میں آپ اچھے سے اچھے مارکس، اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں۔ تو چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے BA پارٹ 3 کے پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے خاکہ کا تیسرا سبق، شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ ہم جانیں گے کہ شمالی ہند میں اردو
نثر کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا، اور ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ کن شخصیات کی وجہ سے، وہ کون سی ادبی شخصیات تھی جن کی وجہ سے اردو نثر کا ڈھانچہ شمالی ہند میں تیار ہوا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ ہندوستان کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شمالی ہند میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور مسلمان شمالی ہند میں پنجاب سے آ کر دہلی کو اپنا مستقر بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے شمالی ہند میں اردو زبان کا اگر باقاعدہ آغاز کی ہم تاریخ پر چرچا کریں تو وہ تاریخ 1193 عیسوی مانی گئی ہے، جب 1193 عیسوی میں محمد گوری نے ہندوستان پر حملہ کیا اور وہ پوری طرح سے قابض ہو گیا، تو ان کے ساتھ ایک نئی زبان اور تہذیب بھی دہلی آئی۔ شمالی ہند میں اس نئی زبان اور تہذیب کے مشرن سے، امتزاج سے ایک نئی زبان کی پیدائش ہوتی ہے جسے ہم اردو کی ہم شکل مانتے ہیں۔ دیکھیے شمالی ہند میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان نے لگ بھگ 1 صدی کا عرصہ بتایا، اور اس عرصے میں اس زبان نے زیادہ کوئی اپنے ایسے نمونے چھوڑے نہیں جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اردو کے پختہ نمونے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ہم ذیل میں چرچا کریں گے کہ وہ وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیے شمالی ہند میں جو بنسبت دکن کے اردو زبان کی پیدائش کی تاخیر ہونے کی جو وجوہات تھی، ان میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ شمالی ہند پر فارسی کا غلبہ تھا، لوگ فارسی میں لکھنا ہی اپنی شان سمجھتے تھے، اور شمالی ہند کے مصنفین کی شان کے یہ خلاف بھی تھا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نثر کو ترقی دیر سے ملنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ شاعر ادبی حلقوں میں اس طرح شاعری ادبی حلقوں میں اس طرح سے چھائی ہوئی تھی کہ نثر کا خیال ہی نہیں آیا، اور جب نثر نگاری کی طرف توجہ کی تو فارسی کے دامن کو آسانی سے چھوڑ نہ سکے اور فارسی کے اثر سے مخفی اور مسجع عبارت لکھی جانے لگی۔ تیسری ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شمالی ہند میں نثری تصانیف کا سلسلہ صحیح معنی میں 18ویں صدی سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی بھی اردو نثر کا نمونہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہاں کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے پائے تخت کو اٹھا کر دکن کی طرف چلے گئے۔ کچھ بادشاہ جیسے ہم پیچھے دکن میں اردو شاعری اور نثر پر چرچا کر کے آئے ہیں کہ جیسے علاؤالدین خلجی تھا، وہ اپنی جو فتوحات تھی اس کا دائرہ بڑھانا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ آگے دکن کی طرف چلا۔ اسی طرح سے محمد تغلق جو اپنی فتوحات اپنی گدی اٹھا کر دکن کی طرف لے گیا، تو اس طرح سے اردو زبان کو یا اردو نثر کو پنپنے میں شمالی ہند میں تاخیر ہو گئی، کافی عرصہ بیت گیا کہ یہ زبان جو اردو جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں جو شمالی ہند میں پیدا ہوئی اور یہاں سے بہت دور دکن میں اپنی پرورش پاتی ہے۔ تو ان کچھ وجوہات کی سبب سے شمالی ہند میں اردو نثر کا جو آغاز و ارتقاء ہے اس میں تاخیر ہو گئی، اس میں وقت لگ گیا۔ اس عرصے میں اس زبان کے ہمیں شمالی ہند میں کوئی بھی نمونے نہیں ملتے ہیں،
کوئی بھی ایسا نمونہ نہیں ملتا ہے کہ اس زبان نے یہاں ترقی پانے کا کوئی سبب ڈھونڈا ہو یا اس زبان کی ترقی کا کوئی آثار بنتا۔ اب دیکھیے ہم جانیں گے کہ کون سی پہلی کتاب تھی جو اردو نثر کی شمالی ہند کی کتاب تھی، اور کون سے پہلے نثر نگار تھے جنہوں نے اس طرف قدم بڑھایا۔ تو چلیے آگے ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کتاب کا نام تھا فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا۔ اس کے بارے میں ہم ذیل میں چرچا کرتے ہیں۔ چلیے تو اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے شمالی ہند میں اردو نثر کا جو پہلا نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا۔ یہ جو کتاب ہے یہ اردو نثر کی شمالی ہند میں پہلی کتاب یا پہلی نثری کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ کربل کتھا 1732 سے 33 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی۔ یہ کتاب فارسی کی تصنیف روضۃ الصہداء کا ترجمہ ہے جو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے مصنف تھے ملا حسین واعظ کاشفی۔ اس کتاب کو زیادہ تر محرم کے جو مجلسیں لگتی تھی، 10 دن کی مجلسیں ہوتی تھی عاشورہ تک، اس مجلسوں میں یہ کتاب پڑھ کر سنائی جاتی تھی، عوام کو بتائی جاتی تھی۔ اس میں کربلا کی کہانی ہی، کربلا کا بیان کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ فضل علی فضلی نے 1732 سے 33 عیسوی کے درمیان کربل کتھا کے نام سے کیا۔ یہ کتاب انہوں نے عوام کی زبان میں لکھی۔ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت اور واقعات کربلا کا پردرد بیان ہے۔ فضلی نے اس کے مضمون اور مفاد کو اردو میں یا اردو کے قالب میں ڈھالنے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ ایک نمونہ میں آپ کو اس کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تب ماں بہنوں اور پھوپھیاں خیمے سے دوڑی اور علی اکبر کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ حضرت بھی رخصت نہ دیتے تھے اور علی اکبر رو رو کر عاجزی کر سوگندیں دیتے تھے۔ لاچار حضرت زادی اور روے اس کے آپ ذرا بختر علی اکبر کو پہنائے اور پٹکا حضرت آدم کا اوس کمر میں باندھ، خود فولادی سر پر رکھ ہتھیار بندھائے۔ یہ کربل کتھا کے صفحہ 175 سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں شمالی ہند کی دوسری اہم تصنیف اوی خاں بہادر کی قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ یہ قصہ ایک طبع جات داستان کی شکل میں لکھا گیا جس کی سن تصنیف 1732 عیسوی اور 1759 عیسوی کے درمیان ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر میں جو زبان اوی خاں بہادر نے استعمال کی ہے وہ بالکل صاف شفاف، آسان اور سادہ سلیس زبان ہے، اور اس دور کی یہ جدید زبان ہے۔ اس کے بارے میں مسعود حسین خاں
لکھتے ہیں کہ قصہ کی زبان خسرو کے عہد کی زبان دہلی کی ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں پنجابی اور ہریانوی کے اثرات زائل ہو چکے ہیں، یعنی پنجابی اور ہریانوی کی جو الفاظ ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک نثری نمونہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، تب گل رخ نے کہا کہ بلخ کا ایک بادشاہ تھا، شاہ عالم، اس کا نانو تھا، یعنی اس کا نام تھا۔ ایک بار ایک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ شکار میں وہ اپنی فوج سے علیحدہ الگ پڑ جاتا ہے اور راہ بھول جاتا ہے۔ دیکھیے تو کیا ایک جنگل بہت دلچسپ ہے، تالاب اور عمارتیں بہت اچھی ہیں اور درخت بہت سگھن ہیں، یعنی گھنے ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا بہت صاف سلیس اور پنجابی اور ہریانوی زبان کا مشرن اس کتاب میں ہمیں دکھائی دے گا۔ اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کتاب میں ہمیں ہریانوی اور پنجابی زبان کا امتزاج دکھائی دے گا۔ اس کے بعد میں جو اردو نثر کا اگلا نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے سودا کا دیباچہ۔ یہ دیباچہ قدیم اردو نثر کا ایک بیحد خوبصورت نمونہ ہے جو انہوں نے اپنے مجموعہ میراثی پر لکھا ہے، یعنی سودا نے اپنے میراثی کے مجموعے پر اس دیباچے کو لکھا ہے۔ اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر ہے، یعنی فارسی زبان کے بہت سے الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ زبان مخفی ہے اور فارسی عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ اس کا ہم نمونہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ضمیر پر آئینہ داران معنی کے مبرہن ہو کے محض عنایت حق تعالی کی ہے، جو طوطی ناطقہ شیریں سخن ہو، پس یہ چند مصرے کے از قبل ریختہ در ریختہ خامائے در دو زبان اپنی سے صفائے کاغذ پر تحریر پائے۔ یعنی اس دیباچے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ہے فارسی اور عربی زبان۔ اس میں ہمیں فارسی زبان کا گہرا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ چلیے اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اردو نثر میں شمالی ہند میں جو اور نمونے پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جو شمالی ہند میں اردو زبان کے اور نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اردو نثر شمالی ہند میں کس طرح سے پنپتی گئی۔ اس کے بعد جو ہم نے جانا سودا کا دیباچہ، اس کے بعد میں جو اگلی کتاب لکھی گئی وہ تھی کلام پاک کے 2 ترجمے۔ دیکھیے قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے 2 تراجم کا ذکر بھی ضروری ہے، جو شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کی قلم سے 1786 اور 1790 عیسوی میں وجود میں آئے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں ان ترجموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں جو کتاب لکھی گئی وہ کتاب تھی میر عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع۔ یہ کتاب امیر خسرو کی قصہ چہار درویش کی کتاب کا ترجمہ تھا۔
جو 4 درویشوں کی داستان ہے اس کا ترجمہ تھا، یعنی باغ و بہار سے پہلے جو ترجمہ ہوا تھا 4 درویش کا وہ ترجمہ تھا 9 طرز مرصع۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسین عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع ہے۔ یہ ایک فارسی داستان جیسے ہم چرچا کر چکے ہیں، امیر خسرو کی داستان تھی، اس کا ترجمہ تھا۔ اس کا اسلوب رنگین اور مخفی ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے وہ مخفی ہے۔ 9 طرز مرصع کی عبارت کا نمونہ اس طرح، ہم آگے اس کا ایک نمونہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کتاب تھی یہ 18ویں صدی کے اواخر میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس وقت تک نثر میں مخفی عبارت کا رواج قائم تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں بیچ سر زمین فردوس آس ولادیت روم کے ایک بادشاہ تھا، سلیمان قدر فریدوں فرزہاں بالا دیں پرور ریت نواز عدالت گستر بر آرندہ حاجات بستہ کاراں بخشندہ مراوت امید وال راں فرخند۔ دیکھیے اس میں زیادہ تر فارسی ہی زبان کا اور مخفی عبارت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو باغ و بہار کی نسبت اس کتاب کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں جو اردو نثر کی سب سے مشہور کتاب لکھی گئی شمالی ہند میں وہ انشاء اللہ خان انشا کی کتاب رانی کیتکی کی کہانی تھی۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی تاریخ میں انشا کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ یہ کہانی 1803 عیسوی سے 1815 عیسوی کے درمیان تصنیف کی گئی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ہندوؤں کی طرز زندگی کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے رسم و رواج، کرداروں کے نام، لباس، موسیقی، گاجے باجے، پھول پھل، باغات اور میوے سب میں مقامی رنگ ہے۔ انسان نے اپنی اس کتاب میں ایک بھی عربی فارسی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا لسانی اعتبار سے بھی اور ادبی اعتبار سے بھی رانی کیتکی کی کہانی کو اردو نثر کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے یہاں تک ہم نے جانا کہ کون کون سی تصانیف تھیں جو شمالی ہند میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء کی پختگی کرتی ہیں۔ اب دیکھیے اردو نثر کو ترقی دینے میں بہت سی ایسی تحریکات تھیں جنہوں نے اہم رول ادا کیا، جیسے فورٹ ولیم کالج، سر سید تحریک، دہلی کالج، اور اس کے علاوہ غالب کے خطوط کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غالب کے خطوطوں نے بھی اردو نثر کو ترقی دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو اگلے پروجیکٹ میں جانیں گے کہ فورٹ ولیم کالج، سر سید تحریک، دہلی کالج اور خطوط غالب نے کس طرح سے شمالی ہند میں اردو نثر کی ترقی میں اپنے کردار کو ادا کیا، اپنی اہمیت کو واضح کیا، اور کس طرح سے اردو نثر کی ترقی شمالی ہند میں بڑھتی گئی۔ ہم انشاء اللہ خان کی رانی کیتکی کی کہانی تک پڑھ چکے تھے۔
آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی تحریک تھی جو اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اردو نثر کی تاریخ میں ایک اہم رول ادا کر گئیں، جن کی وجہ سے اردو نثر نے شمالی ہند میں بہت زیادہ ترقی پائی۔ ان میں سب سے پہلا نام اور سب سے پہلی جو خدمت انجام دی وہ تھا فورٹ ولیم کالج۔ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے اور اردو نثر کی ترقی کے کارواں کو فورٹ ولیم کالج نے ہی آگے بڑھایا۔ دیکھیے یہ کالج سن 1800 عیسوی میں کلکتہ میں قائم ہوا اور اس کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو باہر سے ودیش سے آئے انگریز افسر تھے ان کو ہندوستانی معاشرے اور ہندوستان کی دیسی زبانوں سے اس حد تک واقف کرایا جائے کہ کمپنی کو اپنا کام چلانے میں کسی طرح کی دقت پیش نہ آئے۔ اس طرح سے اس کام کو انجام دینے کے لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ملک کے گوشے گوشے سے انشا پردازوں کو اکٹھا کیا اور اس کالج میں ملازمت دی اور ان کی مدد سے ایسی کتابیں لکھوائیں جو عام بھاشا میں لکھی گئی تھی، جو عام فہم تھی اور دلچسپ بھی تھی۔ اس میں صرف قصہ گوئی کی کتابیں ہی نہیں تھیں بلکہ ہر طرح کے مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابیں تھیں، جیسے کہ اخلاقی موضوع، تاریخی موضوع، سوانح عمریاں، لغت، غرض ہر طرح کے موضوعات کی کتابیں لکھوائی گئیں۔ ساتھ ہی اس میں دوسری زبانوں کی جو تصانیف تھی ان کے اردو زبان میں ترجمے کروائے گئے۔ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے اہم اور اول نام میر امن کا لیا جا سکتا ہے اور ان کی تصنیف باغ و بہار جو فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی گئی اس کا لیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب جدید اردو نثر یعنی کہ جو نئی اردو نثر تھی اس کا سب سے پہلا اولین نمونہ ہے۔ اس کالج کے دیگر انشا پردازوں میں میر حیدر بخش حیدری، مظہر علی، میر کاظم علی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس کالج کے جتنے بھی ادیب تھے ان سب نے مخفی عبارت سے دور ہٹ کر سیدھی سادھی زبان کو رواج دیا اور اس سے اردو میں سادگی اور سلاست پیدا ہوئی اور عربی و فارسی کے ثقیل الفاظ کم ہونے لگے۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں فرق کم نظر آنے لگا۔ غرض ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی جو تصانیف ہیں وہ جدید اردو کا سب سے پہلا نقش تسلیم کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں فورٹ ولیم کالج کے بعد میں اردو نثر کی شمالی ہند کی میں ترقی میں جو سب سے زیادہ اہم اور نمایاں رول ادا کرتا ہے وہ ہے دہلی کالج
یعنی کہ دہلی کالج کی خدمات فورٹ ولیم کالج کے بعد میں جدید اردو نثر کی ترقی کا باعث بنی۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد میں اردو نثر کی ترقی کے اس کارواں کو دہلی کالج نے ہی آگے بڑھایا۔ یہ کالج سن 1825 عیسوی میں اس عمارت میں قائم ہوا جہاں 1710 سے لے کر 1824 عیسوی تک مشرقی انداز کی درس گاہ مدرسہ غازی الدین حیدر قدیم طرز کی تعلیم میں مشغول تھا۔ دہلی کالج میں جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے پہلا نام ماسٹر رام چندر اور امام بخش صاحبائی کا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دوسری زبانوں میں موجودہ اعلیٰ درجے کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے سن 1834 عیسوی میں دہلی ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی بھی قائم کی گئی۔ اس سے اردو میں تصنیف و تالیف اور ترجمہ نگاری کے فن کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ اس سوسائٹی کے تحت لگ بھگ 128 کتابیں اردو میں ترجمہ کی گئیں۔ ان میں چند کے نام یہ ہیں، جیسے تاریخ سے متعلق کتابوں میں تاریخ چین، تاریخ ہند، تاریخ یونان وغیرہ، اردو شعراء کے دیوانوں سے متعلق دیوان میر، دیوان سودا، دیوان درد اور داستانی ادب پر کتابیں، جن میں مشہور ہیں داستان لیلا مجنوں، بدر منیر، نیل و دمن وغیرہ۔ اس کے علاوہ سائنس کے مختلف شعبوں پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کالج کی ادبی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے اس لیے کارآمد ثابت ہوئی کہ ان کتابوں کی وجہ سے اردو نثر کو ترقی ملی۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دہلی کالج کی جو ٹرانسلیشن سوسائٹی تھی، اس نے اردو نثر کی ترقی کو فروغ دینے میں بہت زیادہ اور سب سے اہم رول ادا کیا، کیونکہ اس کالج کا مقصد ہی یہ تھا کہ جتنی بھی قدیم کتابیں ہیں ان کو اردو زبان میں سادہ سلیس زبان میں ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیٹ کی جائیں۔ اس کے بعد میں اردو نثر کی ترقی میں غالب کے خطوطوں کا بھی بہت اہم رول رہا ہے۔ غالب نے بھی اپنے خطوط میں پیور اردو زبان کا استعمال کیا، یعنی کہ وہ زبان جو دہلی کی سادہ اور سلیس زبان کہلاتی تھی۔ اردو نثر کی تاریخ میں خطوط غالب کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے خطوطوں نے اردو نثر کو بلند مرتبہ عطا کیا اور ان کا یہ رول، ان کا یہ کردار بہت نمایاں ہے۔ جدید اردو نثر کا آغاز اگر ہم دیکھیں گے تو صحیح معنی میں غالب کے خطوط سے ہی ہوا۔ خطوط غالب کا اردو پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔
اور خطوں میں عام بول چال کی زبان کا استعمال کیا۔ اس کے بعد میں سر سید احمد خاں کی تحریک، علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کی ترقی اور اس کی ترویج میں بہت اہم رول، بہت نمایاں رول ادا کیا۔ شمالی ہند میں اردو نثر کو فروغ دینے کے لیے سر سید احمد خاں نے جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہیں، یا ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مضامین کے ذریعے اردو نثر میں سادہ بیانی کو عام کیا اور مدعا نگاری پر زور دیا، یعنی مقصد نگاری پر بھی بہت زور دیا۔ انہوں نے 1863 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کے تحت لگ بھگ 40 کتابوں کے اردو ترجمے کیے گئے، جن میں تاریخ مصر و یونان، تاریخ چین، تاریخ ہند وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اردو نثر کے ارتقاء میں ان کی تصانیف آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ کو اہم کڑی مانا جا سکتا ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا اردو نثر کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج اردو نثر میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں عظیم جنگوں کے درمیان دنیا میں جو تبدیلیاں اور جو حالات رونما ہوئے، ان کے اثرات اردو ادب پر بھی مرتب ہوئے، اردو ادب پر بھی پڑے، اور اب اردو نثر ناول، افسانہ، ڈرامہ کے حوالے سے دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے پہلو با پہلو دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے جانا کہ اردو نثر نے کس طرح سے شمالی ہند میں ترقی پائی، کس طرح سے اردو نثر نے شمالی ہند میں اپنے قدم جمائے، اور کیسے اردو نثر کا جو حصہ تھا ان میں شمال اور جنوب کا فرق ختم ہوا۔ آگے ہم ہماری اگلی کلاس میں شمالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء پر چرچا کریں گے۔